نحمدہ و نصلی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج سامعین کے سامنے جو ہمارے علاقے میں جو جادوگر اور کاہن کے پاس سب کوئی جاتے ہیں بوجھنے کے لیے اور اپنی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی باتوں پر تصدیق کرتے ہیں، کیا شریعت کی روشنی میں کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کہ بالخصوص عورتیں ہر معاملے میں بوجھنے کے لیے جادوگروں کے پاس، کاہن کے پاس، کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی زیادہ دن تک اگر بیمار ہو تو دوسرے پر شک کرتے ہیں، اور اگر کوئی معاملہ بگڑ جائے تو دوسرے پر شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں بوجھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو جھوٹی موٹی خبر ان کو دی جاتی ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے گھر میں آ کر کے فتنہ فساد، جنگ اور لڑائی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ کیا شریعت کی روشنی میں ان کی باتوں پر یقین کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آئیے میں آپ سامعین کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، بالخصوص وہ عورتیں جو کمزور ایمان والی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ایک دو بات اگر صحیح بتا دے تو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صحیح بتاتے ہیں، پھر اسی پر یقین رکھتے ہیں، اسی بات کو مانتے ہیں اور پھر جھگڑا، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کاہن یا کاہنہ کے پاس جاتا ہے 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اتنی بڑی وعیدیں اور مذمتیں ہیں ان عورتوں کے تعلق سے اور ان لوگوں کے تعلق سے جو جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ جادوگر کے پاس جانا، ان کی باتوں پر یقین کرنا، یہ کفر ہے، اور جو جادو کرتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ بالخصوص وہ انسان جو ان معاملے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جادوگروں پر یقین کرتے ہیں، جادوگروں کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ حضرات کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمان کو بیکار نہ کریں۔ کہ اگر کوئی کام کرنی ہو تو آپ جو قرآن کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جو قرآن کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس جائیں اور اپنی حاجتوں کو پوری کریں۔ جادوگروں کے پاس جانے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں حرام ہے، ایک صورت میں کفر ہوگا، ایک صورت میں جائز ہے۔ آخر حرام کس صورت میں ہے؟ حرام اس صورت میں ہے کہ جب انسان جادوگروں کے پاس، کاہن کے پاس بوجھنے کے لیے تو جائے مگر ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرے، ان کی باتوں پر یقین نہ رکھے، بس ایسے ہی سوال کر لیا مگر دل سے اعتقاد نہ رکھے، تو یہ کفر نہیں ہوگا مگر یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، من آتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا بتائیں کہ جو کاہن کے پاس جا کر کے اپنی معلومات کے تعلق سے سوال پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ پھر دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کاہن کے پاس جائے اور سوال کرے اور ان کی بات پر تصدیق کرے، ان کی بات پر یقین رکھے، ان کی بات کو مانے، تو یہ کفر ہوگا۔ اس کے تعلق سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، جو بھی کوئی شخص کاہن کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے کفر کیا، ان چیزوں کے تعلق سے کفر کیا
جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، ان باتوں کا اس نے انکار کیا، شریعت کا اس نے انکار کیا، تو شریعت کا انکار کرنا اور ان باتوں کا انکار کرنا جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس سے انسان پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے، کوئی انسان کاہن کے پاس تو جائے مگر ان کی باتوں پر تصدیق نہ کرے، یقین نہ رکھے، بلکہ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، تاکہ اس کا پردہ فاش ہو سکے، لوگوں کو بتا سکیں، تو یہ صورت جائز کی ہے۔ لیکن کسی بھی طرح سے کاہن یا کاہنہ کے پاس، جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں ہے بوجھنے کے لیے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کاہن یا جادوگر اس طرح سے ہے کہ ان سے اگر کچھ بات پوچھی جائے تو وہ صحیح بتا دیتے ہیں، کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آسمانوں میں دنیا کی کسی بھی امور یا کسی بھی تعلق سے باتیں کرتے ہیں تو شیطان، جنات جا کر کے چھپکے سے، چوری چھپکے سے ان باتوں کو سن لیتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو سننے کے بعد دنیا میں وہ آ کر کے جادوگر، کاہن یا کاہنہ کو آ کر کے وہ بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بات تو صحیح ہوتی ہے مگر ساری باتیں جھوٹ ہوا کرتی ہے، ایک بات صحیح ہوتی ہے اور 100 جھوٹوں کو ملا کر کے اس کاہن کو آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو جو ایک بات فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے، باقی ساری باتیں جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کہ کاہن یا جادوگر کبھی کبھار ایسی باتیں بتاتے ہیں جو صحیح وہ بات ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ باتیں جو صحیح ہوتی ہے وہ باتیں فرشتوں کی ہوتی ہے، اور جو باتیں جھوٹ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے ملا کر کے کاہن جادوگر کو آ کر کے بتا دیتے ہیں۔ محترم عزیز ساتھیوں اور میرے ماں بہنوں، بالخصوص ان باتوں پر دھیان دیں، اپنے ایمان بچائیں، اپنا ایمان ضائع ہونے مت دیں۔ ایسے مکار، دجال اور جھوٹے جادوگر کاہن کے پاس نہ جائیں اور اپنا ایمان بیکار نہ کریں، ورنہ آپ مرنے کے بعد پچھتائیں گے کہ دنیا میں رہ کر کے آپ نے ایک جھوٹے اور کذاب جو سفلی عمل ہے، جو جادوگر ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان عاملوں سے اور ان باباؤں سے اور ان بجناداروں اور کاہنوں سے ہمیں آپ کو بچنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہم اور آپ نے ایمان کھو بیٹھیں گے اور ہم اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنا ایمان کب برباد کر دیا، ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر کوئی انسان جادوگر کی بات پر یقین کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو شریعت کا اس پر حکم یہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ اگر وہ تجدید ایمان کرے، کلمہ پڑھ کے پھر سے مسلمان ہو، اگر شادی شدہ ہے تو وہ پھر سے نکاح کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔